بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہے، اس انڈسٹری کے ماہرین نے حکومت کو 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ حاصل کرنے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس تک رسائی کو بڑھانے کے لیے رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور مراعات فراہم کی جائیں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری حکومت پاکستان کو سالانہ 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کر کے دکھا سکتی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے 1000 گارمنٹس پلانٹس کو فاسٹ ٹریک پر لگانے کی تجویز پیش کی ہے تاکہ ایکسپورٹ کے لیے سرپلس سٹاک پیدا کیا جا سکے اور ایکسپورٹ باسکٹ کو زیادہ ڈائیورسفائیڈ بنایا جا سکے۔ تجویز کے مطابق ہر پلانٹ $5 ملین کی سرمایہ کاری کے ساتھ 500 سلائی مشینوں پر مشتمل ہوگا اور $20 ملین سالانہ کی برآمدات کے لیے گارمنٹس تیار کرے گا اور 1000 نوکریاں بھی پیدا کرے گا۔ ایکسپورٹ ایڈوائزری کونسل برائے ٹیکسٹائل کو دی گئی ایک پریزنٹیشن میں انڈسٹری نے بغیر لاگت کے بغیر کمٹمنٹ کے ایک مراعاتی پیکج کی تجویز پیش کی جس میں بین الاقوامی برانڈز اور ٹریڈرز کے لیے دفتر کی مفت سپیسز شامل ہیں تاکہ پاکستان میں ان برانڈز کی فزیکل پریزنس کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ انڈسٹری نے نشاندہی کی کہ پہلے 6 ماہ کی لاگت ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیشگی فنانسنگ کے ذریعے پوری کی جائے گی اور پاکستان سے $50 ملین سے زیادہ کا تجارتی سامان حاصل کرنے والی فرموں کو سورسنگ ویلیو کے 0.1% کی چھوٹ دی جائے گی۔ اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ امریکی فیشن انڈسٹری چائنا پلس ویتنام پلس مین کے نام سے کام کر رہی ہے لیکن اسٹریٹجیکلی وہ ایشیا پلس ادر ورلڈ کے نام سے نئے نظام کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ چین کے علاوہ ٹیکسٹائل مصنوعات کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنا امریکی فیشن فرموں کی اولین ترجیح ہے۔ کچھ فرموں کا خیال تھا کہ میڈ ان چائنا آہستہ آہستہ چین کے زیر انتظام بن جائے گا کیونکہ چینی مینوفیکچررز آؤٹ سورسنگ پروڈکشن کے امکان کو دیکھ رہے تھے، یعنی چین دوسرے ملکوں میں پروڈکشن کرے گا اور وہاں پر آؤٹ سورس کرے گا اور اس کے اوپر چیزوں کے لکھے گا کہ یہ چیزیں چین کے زیر انتظام بنائی گئی ہیں۔ یہ پاکستان کو ایک اپرچونٹی فراہم کرتا ہے اور یہ بین الاقوامی فرموں کو براہ راست سامان فراہم کر سکتا ہے اور چینی کمپنیوں کی ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے جو پیداوار کو آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کمپنیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ری سائیکل یا دیگر پائیدار ریشوں سے تیار کردہ گارمنٹس پر فوکس کریں۔ تقریباً 60% فارمز اگلے 5 سالوں میں پائیدار یا ری سائیکل شدہ ٹیکسٹائل مواد سے بنے ملبوسات کی سورسنگ میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ سوتی اور دیگر پائیدار کپڑوں کی مانگ کم پائیدار اور بایو ڈی گریڈیبل انسانی ساختہ فائبر کے مقابلے میں بڑھنے کا امکان ہے۔ ری سائیکل شدہ اور دیگر پائیدار ریشوں سے تیار کردہ کپڑوں کی سورسنگ کے لیے زیادہ لاگت اور کم پرافٹ مارجن سب سے بڑے چیلنجز ہیں۔ اس طرح کے لباس کے حصول کے لیے پالیسی سپورٹ کے بڑھتے ہوئے مطالبات ہیں جیسے ترجیح ٹیرف کی شرحیں اور پائیداری اور ری سائیکلنگ کے معیارات پر رہنمائی۔ دریں اثنا پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ برآمد کنندگان کے لیے بجلی کے ایک الگ ٹیرف کا اعلان کرے جس میں کراس سبسڈی اور دیگر اقدامات بھی شامل ہیں۔ اس میں ری گیسیفائڈ لیکویفائڈ نیچرل گیس یعنی RLNG مقامی طور پر پیدا ہونے والی گیس کی علاقائی سطح پر کمپیٹیٹو پرائسز پر فراہمی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ 2030 کے بعد بھی ویسٹرن مارکیٹس میں ایکسپورٹس جاری رکھی جائیں اس کے لیے ہمیں مضر صحت یا مضر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو زیرو کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس پروسیس کو تیز کرنے اور عالمی منڈیوں میں کمپیٹ کرنے کے لیے برآمدی شعبے کے ان پٹ کے لیے سیلز ٹیکس سے چھوٹ مانگی ہے۔ اس نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ تمام تر ریفنڈز کو 72 گھنٹے کے ٹائم فریم میں پروسیس کرے جیسا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک سازگار اور مایا کاروباری ماحول پیدا کرنے کے لیے تمام زیر التوا واجبات کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ برآمدات کو آسان بنانے، ٹرن اراؤنڈ ٹائم کو کم کرنے اور برآمدات سے متعلق خدمات کو مرکزی بنانے کے لیے آسان طریقہ کار کے ساتھ فری اکنامک زونز قائم کرنے کا آئیڈیا بھی پیش کیا گیا۔
کارکردگی کو بڑھانے کے لیے تمام درآمدی اور برآمدگی طریقہ کار کو آسان اور ڈیجیٹل بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ صنعت کاروں نے ٹیکس ترغیبات اور مالیاتی اسکیموں کی ضروریات کی وکالت کی ہے، جیسا کہ خطے کی دیگر معیشتوں کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ویتنام ہو، بنگلہ دیش، ہندوستان اور کمبوڈیا جیسے حریفوں کے سلسلے میں جو ہے وہاں پر ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سفارشات میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ایکسپورٹ کوالٹی کی اقسام کو بڑھایا جائے اور کاٹن یارن کی پروڈکشن سے آگے بڑھ کر ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی ایکسپورٹس کی ورائٹی کو بڑھایا جائے۔ ناظرین، پاکستان کافی عرصہ سے کمزور برآمدات کے چیلنج سے نبرد آزما ہے۔ اس کا ملک کے تجارتی توازن، کرنٹ اکاؤنٹ اور زر مبادلہ کے ذخائر پر منفی اثر پڑا ہے۔ ایکسپورٹس کا کم ہونا اور ان میں سلو گروتھ ملک کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے بار بار جانے کے لیے مجبور کرتی ہے، اور یہ وہ عوامل ہیں جن سے ہمیں قرضوں کی معیشت جو ہماری ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ پاکستان کا ایکسپورٹ پروفائل نہ صرف سائز میں بہت محدود ہے بلکہ اس میں ڈائیورسٹی کا بھی فقدان ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایکسپورٹس میں حصہ کم ہو رہا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال میں اشیاء اور خدمات میں ملک کی تمام برآمدات کا نصف تھا۔ وبائی امراض کے آخری مراحل کے دوران ٹیکسٹائل کے شعبے میں نمایاں اضافہ ہوا، جس نے مارکیٹ شیئر پر کافی حد تک قبضہ کیا، کیونکہ بھارت اور بنگلہ دیش میں حریفوں کو وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے بند کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ حکومتی مراعات اور سبسڈیز نے اس ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ٹیکسٹائل کی برآمدات میں مالی سال 2021 میں 12.6% اور مالی سال 2022 میں 28% اضافہ ہوا۔ بدقسمتی سے یہ گروتھ ٹرینڈ جاری نہیں رہا اور معاشی چیلنجز، سیاسی بحرانوں کے پیش نظر ٹیکسٹائل کے شعبے نے مندی کا سامنا کیا ہے۔ مالی سال 2023 میں برآمدات میں 9.8% اور جو موجودہ مالی سال 24 ہے اس کے پہلے 4 مہینوں میں مزید 6.3% کمی واقع ہوئی ہے۔ تاہم وزارت تجارت کی ایکسپورٹ ایڈوائزری کونسل EAC، جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سرکردہ شخصیات شامل ہیں، انہوں نے ایک انتہائی امید افزا ایک برآمدی اور ایکسپورٹ ٹارگٹ پیش کیا ہے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ مراعات کے صحیح امتزاج اور تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 5 سالوں میں $50 ارب سالانہ تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر نے بھی اس دوران کام کیا، جسے اکثر فری منی دور کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت جو 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے نتیجے میں شروع ہوا، جس میں عالمی مرکزی بینکوں نے شرح سود میں کمی کی اور توسیعی مالیاتی پالیسیوں پر عمل کیا۔ اس دور کی خصوصیت قرض لینے کے اخراجات میں کمی اور بڑھتی ہوئی مانگ تھی، جس نے کاروبار کی ترقی کو سہارا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عالمی معیشت، جس میں پاکستان کے اہم تجارتی شراکت داروں جیسے امریکہ، چین اور برطانیہ شامل ہیں، انہوں نے مضبوط ترقی کا تجربہ کیا۔ معاشی بحالی کا یہ دور جو 2008-9 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد آیا، وہ اور کووڈ میں 2020 سے جو کووڈ سے متاثرہ کساد بازاری کے آغاز تک یہ دور جاری رہا۔ ان سازگار عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ٹیکسٹائل کی سیکٹر کی جو ترقی تھی وہ اس ریشو سے نہیں بڑھ سکی، لیکن اب پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سخت کاروباری مقابلے کا بھی سامنا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 22% ریکارڈ کرنے کے ساتھ قرض لینے کے اخراجات پہلے سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی اقتصادی سست روی اور برطانیہ جیسے پاکستان کے تجارتی شراکت داروں میں سے چند ممالک میں آنے والی کساد بازاری ٹیکسٹائل مصنوعات کی طلب میں ممکنہ کمی کا اشارہ دے رہی ہے۔ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، جس کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس انڈسٹری کی جانب سے ایکسپورٹس کو $50 ارب تک بڑھانے کے اپنے عزائم کو تقویت دینے کے لیے ٹیکس میں چھوٹ، توانائی کے اخراجات میں کمی اور سستی فنانسنگ جیسی مراعات حاصل کرنے کا امکان بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ تاہم اس ہدف کی فیزیبلٹی کا جائزہ لینے کی جو ذمہ داری ہے وہ پالیسی سازوں پر ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ امکان بڑھتا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر اپنی موجودہ ایکسپورٹس کے حجم کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے۔ بے مثال ترقی کی شرح کو تو چھوڑ دیں، ٹیکسٹائل کی صنعت پاکستان کی معیشت کے لیے بلا شبہ بہت اہم ہے۔ یہ مناسب مراعات
کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس کے باوجود اگر حکومت کے محدود مالی وسائل کو احتیاط سے مختص کیا جائے تو اس بات کو یقینی بناتے ہوئے وہ ترقی اور روزگار کی اعلیٰ صلاحیتوں والے شعبوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پالیسی سازوں کو کسی بھی شعبے کے لیے مراعات مختص کرنے کے لیے لاگت کے فوائد کا مکمل تجزیہ کرنا چاہیے۔ دیگر شعبوں کے لیے بھی مراعات پر غور کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف سے ایک ایسا پلان پیش کرنا اور اس کی جو وجہ ہے، اور ایک بڑی وجہ وہ چین کی طرف سے پاکستان کی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی امپورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اور حال ہی میں چین نے کافی مقدار میں پاکستان سے کاٹن یارن بھی منگوایا ہے، مگر سوشل میڈیا پہ فیک اور من گھڑت خبروں کے بیچ پاکستان کے لیے جو معاشی خوشخبریاں ہیں وہ ہمیشہ دب جاتی ہیں۔ پاکستان سے چین کو کپڑے کی ایکسپورٹ سال 2024 کے پہلے 2 مہینوں میں 72% اضافے کے ساتھ $7 ملین سے بڑھ گئی۔ پچھلے سال ستمبر میں ایک سرکردہ چینی مینوفیکچرر نے پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کچھ معاہدے بھی کیے تھے۔ یہ مینوفیکچرر ٹیکسٹائل سے متعلق معاون اور آرگینک سلیکون مصنوعات میں مہارت رکھتا ہے۔ اس نے مقامی ایجنٹس کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ ٹیکسٹائل پرنٹنگ اور ڈائنگ کے شعبے کو درپیش اہم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری تکنیکی مدد فراہم کی جا سکے، اور بالآخر عالمی سطح پر اس کی مسابقت کو، اس کے کمپیٹیٹیونس کو بڑھایا جا سکے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی اکانومی کا ایک اہم ستون ہے، لیکن اسے توانائی کی کمی اور سوتی دھاگے کی کمی سمیت اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ بہت سے مقامی ٹیکسٹائل فیکٹریاں پولیسٹر کپڑوں کے زیادہ تناسب کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، اور چینی کیمیکل فائبر فراہم کرنے والے ٹیکسٹائل کی ان ترقی پذیر کیٹیگریز کے لیے مثالی خام مال فراہم کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد ایک بنیادی ٹیکسٹائل انڈسٹریل شہر کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے، اور تقریباً 300 ڈائنگ کے یعنی رنگ سازی کے کارخانوں کا گھر ہے، اور اسی شہر میں چینی مینوفیکچررز اور ان کے پاکستانی ایجنٹس فیئر چیم انٹرنیشنل نے ٹیکسٹائل سیمینار کا ایک انعقاد کیا، جس میں 150 سے زیادہ مقامی انڈسٹری کے پیشہ ور افراد نے شرکت کی، جہاں انہوں نے ترقی اور انوویشن کے مواقع تلاش کیے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات مالی سال 2022 میں $19.32 ارب تک پہنچ گئی تھی، جو کہ سال بہ سال 25.3% کا ایک اضافہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ملک کی کل تجارتی اشیاء کی برآمدات کا تقریباً 61% ہے۔ تاہم کپاس کی قلت اور فیبرک کے کچھ زمروں میں کم پرافٹ کے مارجن جیسے چیلنجز نے صنعت کی عالمی کمپیٹیٹیونس کو متاثر کیا ہے، اور لیکن اب چین کے تعاون سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ چین کی طرف سے حوصلہ افزائی کے بعد نومبر 2023 میں شنگھائی کے اندر پاکستان کے قونصلر جنرل حسین حیدر کی قیادت میں ایک وفد نے چین کے شہر سوزو میں شینگزے اورینٹل ٹیکسٹائل سٹی کا دورہ کیا اور مقامی ٹیکسٹائل اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران حیدر نے پاکستان اور چین کے تجارتی اور سرمایہ کاری کے ماحول کا تعارف کرایا۔ خاص طور پر پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کے لیے دستیاب ترجیحی پالیسیوں پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی چین کو ٹیکسٹائل کی برآمدات بنیادی طور پر سوتی دھاگے، ملبوسات، سوتی کپڑے اور گھریلو ٹیکسٹائل پر مشتمل ہے، جن میں سوتی دھاگے کا حصہ کل ایکسپورٹس کا 73% ہے۔ شینگزے کے سلک اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے کلسٹر کے ساتھ گہرے تعاون کی شدید خواہش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے شینگزے کے کاروباری اداروں کو پاکستان کا دورہ کرنے اور تجارت اور سرمایہ کاری کی پالیسیوں کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کرنے کی دعوت دی۔ شینگزے اپنی مضبوط سلک اور ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے ایک بھرپور تاریخ کے ساتھ مشہور ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے اور ممکنہ تعاون کو تلاش کرنے کے لیے وفد نے شینگزے اورینٹل ٹیکسٹائل سٹی میں ٹیکسٹائل کے متعدد کاروباری اداروں کا دورہ بھی کیا اور ابتدائی MOU سائن کیے۔ حیدر نے کہا، ہم امید کرتے ہیں کہ شینگزے اورینٹل ٹیکسٹائل سٹی کے ساتھ مزید بات چیت اور اس کے ساتھ کنیکشن ہمارے بڑھیں گے۔ ہم مخلصانہ طور پر ان اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور کارخانے قائم کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جس کا مقصد باہمی فائدے حاصل کرنا اور چین پاکستان تعاون کو مزید گہرا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ ناظرین، آخر میں ٹیکسٹائل انڈسٹری
کے اندر ترقی کے حوالے سے ایک اور خوش آئند خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ حال ہی میں ایشیا بزنس آؤٹ لک میگزین نے ایشیا کی 2023 کی 2023 کی ٹاپ 10 پرومزنگ ٹیکسٹائل کمپنیز میں پاکستان کی ایک ٹیکسٹائل مل جس کا نام مسعود ٹیکسٹائل مل ہے اس کو بھی شامل کیا ہے۔ چین کے تعاون اور سی پیک کے اکنامک زونز اور پاکستان میں چینی کمپنیوں کی انویسٹمنٹ سے نہ صرف پاکستانی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کے اہداف ٹارگٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں بلکہ دیگر انڈسٹریز کو بھی بوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ سی پیک کو چلنے دیا جائے اور ملک کے اندر سیاسی استحکام برقرار رہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔